بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے تو 67 سے آیت شروع ہوگی۔ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہیں۔ خدا نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اس طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ ان سے پہلے تھے، نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی بستیوں والے ان کے پاس بیشتر نشانیاں لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکتے۔ اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا، عیب ہی کون سا دیکھا سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے، اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا۔
اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ لیکن جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے روگردانی کر کے پھر بیٹھے۔ تو خدا نے ان کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے؟ یہ ان کے لیے وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، ان پر، اور جو تان کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لے اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت رونا ہوگا۔ پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور تم سے نکلنے کے لیے اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی لڑو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی خبر پر کھڑے ہونا۔ یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ اب جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔
یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ خدا نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھ رہے، اور جو لوگ ان میں کافر ہوئے ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں، جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام درست نہیں ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے تو ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو لوٹ گئے، اور اس غم سے ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں، اور پھر تم ان سے اجازت طلب کرتے ہو، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہاں آیت نمبر 93 تک پہنچے ہم۔ یہاں پر وَاعْلَمُوا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یعتذرون شروع ہوگا کل سے انشاءاللہ، کل صبح شروع کریں گے۔